کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، کتنا بلند و بالا ہے رتبہ حسین کا، ہے عرض و سماوات میں شہرا حسین کا، اور نو کی سنا پہ شاہ نے قرآن جو پڑھا، نو کی سنا پہ شاہ نے قرآن جو پڑھا، ارے کتنا وہ باقا مالتا سر تن سے جو جدا ہوا وقت کی نماز میں، سر تن سے جو جدا ہوا وقت کی نماز میں، بے مثل کا جہان میں سجدہ فرمایا مصطفیٰ نے الحسین منی وانا من حسین، فرمایا مصطفیٰ نے الحسین منی وانا من حسین، دو جسم ایک جان ہے رتبہ حسین کا۔ اور سنو ظالموں یزیدیوں غور سے سنو، ظالموں یزیدیوں غور سے سنو، ہوتا رہے گا ابد چرچا حسین کا، ہوتا رہے گا ابد چرچا حسین کا۔ واجب الاحترام قابل صدر احترام معزز صاحب و تشریف بالخصوص مسند پر جلوہ پر صدر محفل بانی محفل شفع محفل جان محفل محترم المقام واجب الاحترام بن حریکت عبر شریعت صوفی فاصفہ بقیت الصلحہ ولی ابن ولی حضرت پیر صوفی محمود حسین چشتی نظامی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کے برادر اکبر علی نبی اولاد علی بیسویس کے سوزہ مشیاست دامت برکاتہ العالیہ، جملہ محبان عاشقان اہل بیت واہ اللہ تعالی سب کی حاضری کو قبول فرما کر پاک محفل کو ہم سب کے لیے بروز حشر ذریعہ نجات آمین۔ ابتدا کرتے ہیں مشارق والمغارب غالب علی غالب اسد اللہ غالب محجل المشکلات ابو غراب ابو الحسن مولا کائنات حضرت سیدنا علی اللہ شیر خدا حیدر اللہ۔ ایک بندہ آپ کے دور میں اس کے دل میں علم زیادہ ہونے کی وجہ سے گھمنڈ آیا، خیال آیا، اس کو کسی نے کہا کہ میرا علم جو ہے اس کا کوئی روز پر مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کر دے کہ نعوذ باللہ میرا اور علی کا علم برابر ہے۔ جب چمکے صلاح دینے والے ہوں، شام کی موجود ہوں تو بندہ اور بھول جاتا ہے۔ اب وہ یمن سے چلا اور کوفہ آ گیا، مولا کائنات کا مرکز جو تھا خلافت کا دارالحکومت وہ کوفہ تھا۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے مسجد کے اندر لوگوں کا جمع رفیق ہے، وہ پیچھے پیچھے آ گیا، تو مولا کائنات نے مسکرا کر اس کا نام لے کر فرمایا یمن سے آئے ہو بیٹھ پیچھے گئے ہو، تو آپ کے قریب آیا، آپ نے فرمایا ذرا ہمیں بھی تو سناؤ کہ تمہیں کون سا علم مل چکا ہے۔ اس نے کہا حضور والا آپ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ مولا کائنات اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، آپ نے اپنا بازو اپنا ہاتھ مبارک ایسے کیا، مٹھی کو بند کیا، چند لمحوں کے بعد آپ نے فرمایا بتلاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، صرف توجہ سے سنیے گا، سبحان اللہ آپ نے اس جملے کو نہیں کہنی۔ اس نے کہا حضور والا 500 میل دور یہاں سے ایک پہاڑی ہے، پہاڑی پر فاختہ نے 2 انڈے دیے ہیں، ایک انڈا آپ نے اٹھا لیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا جواب دینا ٹھیک ہے۔ اب وہ زیر لب مسکرایا، مسکرا کر کہنے لگا حضور پھر انعام فرمائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ تو نے ہمارے آدھے سوال کا جواب دیا، آدھے سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے اٹھایا ہے بغیر اپنی جگہ سے ہلے، بغیر اپنی جگہ سے اٹھ کے وہاں تو پہنچا دے، ہم برابری کا اعلان کر دیں گے۔ اب اس نے زور لگایا، اب وہ ناکام ہوا۔ اب ذرا غور کریں، کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ مولا کائنات اپنی جگہ سے اٹھے نہیں اور 500 میل دور پہاڑی ہے، آپ نے انڈا بھی اٹھا لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھیں 19واں پارہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ ہے، آپ نے فرمایا کون ہے وہ جو تخت سلیمان لے کر آئے؟
اللہ کا قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے، آیت ہے، نص قطعی ہے۔ تو ایک جن بولا آپ کی بارگاہ سے، اس نے کہا حضور انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا حضور مجلس بعد میں ختم ہوگی تب پہلے آپ کا ختم ہوگا۔ 900 میل جانا ہے، 900 میل آنا ہے، اور 7 زمینوں کے نیچے اسے سیسا پگھلا کر گاڑا گیا ہے، جس کے اوپر پہرے دار کی تعینات ہے، اور ملکہ بالکل اس قریب آ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے بہت دیر ہے، تو بیٹھ گیا۔ ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جو آپ کا خلیفہ بھی تھا، آپ کا خالہ زاد بھی تھا، مرید بھی تھا، صحابی بھی تھا۔ اس نے کہا حضور میں لے کر آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت سلیمان نبی کے ولی کی طاقت۔ پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل جانا بھی ہے، آنا بھی ہے، حرکت بھی نہیں کی، تخت قدموں میں آ گیا۔ یہ تو سلیمان نبی کی امتی کی شان ہے، امام الانبیاء کی امتی کی شان کا عالم کیا ہو۔ اور امتی بھی وہ تفسیر روح البیان، صاحب روح البیان نے لکھا اللہ نے پچھلی امتوں میں سے بھی جس کو ولایت عطا فرمائی صدقہ علی کا عطا فرمائی، جو کل نبیوں کے ولیوں کا تاجدار ہے۔ یہ بات اس کی ہو رہی ہے۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ غالب نے فرمایا تو اللہ وہیں پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضور معذرت، آپ نے فرمایا چلیے بتلا تجھے یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ نکتہ اللہ والوں سے ہم نے سیکھا، بڑا بات معلوم ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا حضور والا میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے۔ میرے نفس نے کہا کہ مال جمع کرنا ہے، میں نے سارا مال رب کی راہ میں خیرات کر دیا۔ میرے نفس نے کہا کہ آج ساری رات سونا ہے، تو میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ میں نے نفس کی مخالفت کی ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا علی کی بارگاہ میں آئے ہو خالی نہ جانا۔ اس نے کہا حضور کیا کہیں گے؟ آپ نے فرمایا یہ بتلا تیرا دل تیرا نفس کیا کہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس نے کہا حضور نفس تو کہتا ہے نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہاں بھی نفس کی مخالفت کر۔ سبحان اللہ۔ فوراً آپ کے قدموں میں گرا۔ اس نے کہا میں دنیا و معافیہ کے اندر گیا، کسی نے مجھے متاثر نہ کیا۔ آپ نے چند لمحوں کے اندر میری کہی ہوئی بات سے مجھے دین اسلام میں آنے پر مجبور کیا، مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں جاتا۔ حالت جنگ ہے، سامنے دشمن ہے، دشمن نے وار کیا، آپ نے اس کا وار روکا، اس کی تلوار ٹوٹی، اب وہ خالی ہاتھ ہے، مولا کائنات کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور تلوار بھی تلوار حیدری ذوالفقار ہے۔ کیسے ہی اس کی تلوار گری، اس نے کہا یار یہ تو کوئی مقابلہ نہیں، میں نہیں ہٹتا، میں خالی ہاتھ، آپ کے پاس تلوار ہے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور اور کچھ نہیں چاہتا، آپ نے تلوار مجھے عنایت فرما دیں۔ مولا کائنات نے بغیر کسی تعامل کے، بغیر کسی وقفے کے آپ نے تلوار اسے عطا فرما دی۔ اس نے کہا حضور والا میں دشمن ہوں، جان بھی لے سکتا ہوں، وار بھی کر سکتا ہوں، زخمی بھی کر سکتا ہوں، میں نے مانگی آپ نے عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا بات میرے سوال کی نہیں ہے، بات ہماری ذات کی ہے، ہمارا گھر وہ گھر ہے جہاں دشمنوں کو بھی خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے۔ مولا کائنات نے اپنی تلوار سے عطا فرمائی۔ اس نے کہا حضور والا پھر تلوار کو چھوڑے، مجھے کلمہ عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ کلمہ عطا فرما دیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ ظاہرہ عالمہ راکیہ ساجدہ تقیہ زکیہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عشقہ جب رب کے حکم سے حضرت مولا کائنات سے طے فرمایا کائنات کی واحد شادی ہے، واحد رشتہ ہے جس کا عقد دو جگہ پر ہوا، آسمانوں پر خدا نے نکاح پڑھایا، زمین پر محمد مصطفیٰ نے نکاح پڑھایا۔
یہ وہ پاک نے کہا جب میرا نکاح پڑھانے لگے تو رائی کے وقت جب حق مہر کی رقم طے کی جاتی ہے تو پاک نبی نے فرمایا اپنے نفس جگر سے کہ بیٹی اے میرے نفس جگر میرے جسم اندر کا ٹکڑا تجھے علی اتنے حق مہر کے بدلے قبول ہے. آپ نے فرمایا علی تو قبول ہے پر حق مہر قبول نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رقم دگنی کی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب وہی ہے علی قبول ہے پر حق مہر قبول نہیں. 3 مرتبہ جب میرے آقا نے یہی جملہ سنا تو پاک نبی نے فرمایا رب کی بارگاہ میں یا باری تعالیٰ تیرا حکم ہے رشتہ تو نے کیا نکاح کا حکم تو نے کیا بیٹی یہ کہہ رہی ہے کیا حکم ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا پوچھو اپنے دست جگر سے جو وہ چاہے گے عطا ہم فرما دیں گے. رب نے فرمایا ہم عطا فرمائیں گے. پاک نبی نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہو. آپ نے فرمایا ایک ہی سوال ہے ایک ہی التجا ہے حق مہر یہ ہے کہ آپ کی گناہگار امت ہو شفاعت ہماری ہو. سبحان اللہ گناہگار امت کی شفاعت کے بدلے علی مجھے قبول ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اے فاطمہ ہم نے تجھے اور تیرے بچوں کو جنت کا مالک بنا دیا. تم کس کی طرف اشارہ کر دو گے ہم جنت اسے عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی دنیا کا مولوی ہو محدث ہو عالم ہو حاجی ہو نمازی ہو متقی ہو پرہیزگار ہو ہم لوگ سے جنت نہیں ملنے والے. جنت ملے گی تو سچا حسنین کریمین کو ملے گی. سبحان اللہ. ان کی محبت سے ملے گی جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس کو ملے گی. تو موضوع شروع کرتے ہیں اپنا. جب حضرت سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے لخت جگر کو شہید کر دیا گیا اور امام المشارق والمغارب کے لخت جگر نواسہ رسول جگر کو رسول امام علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر پاک شروع کرنا چاہا. بس مختصرا محبت 3 منزلیں پڑھتا ہوں. سالمیہ کا مقام ہے جب آپ نے وہاں پر خیمہ لگایا. اب ایک کنیز جو آپ کے دور پاک میں مولا کائنات کے دور پاک میں اس گھر کے اندر رہی تھی اس نے اپنے بیٹے سے فرمائش کی. کوفہ کی رہنے والی تھی کہ بیٹا زندگی کا آخری موقع ہے آخری سانسیں ہیں اور آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو چکی. اگر مجھ پر احسان لگاؤ تو حج بھی کرا دو اور پھر مدینے لے چلو مجھے حسنین کریمین کی زیارت بھی کرا دو. میں زیارت بھی کر لوں گی. اب جب قافلہ گزر رہا تھا اس نے مقام سالمیہ پر اپنے بیٹے فرزدق کو کہا. اس نے کہا بیٹا اگرچہ تم میری بات کا یقین کرو نہ کرو لیکن رب کعبہ کی قسم مجھے خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے. خوشبو مصطفیٰ آ رہی ہے. پاک نبی نے فرمایا نا الحسین منی حسین مجھ سے ہے وانا من حسین. اور پاک نبی نے فرمایا میں حسین سے ہوں. ثابت ہوا ذاتیں 2 ہیں خوشبو ایک ہے. ذاتیں 2 ہیں خون ایک ہے. ذاتیں 2 ہیں شان ایک ہے. خوشبو آئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس نے کہا چلو یہ سامنے خیمے لگے ہیں جا کر پوچھتا ہوں فرزدق آیا. حضرت سیدنا مولا غازی عباس موجود ہیں پہرے داری پر. اب اس نے آ کر ادب سے سوال کیا. اس نے کہا یہ کس کا خیمہ ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو. تازہ وضو کیا. وضو کے بعد آپ واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا یہ خیمہ میرا مولا حسین کا ہے. سبحان اللہ. اتنی سی بات کے لیے آپ نے پہلے وضو کیا. آپ نے فرمایا خبردار تو نہیں جانتا میں دن میں جتنی بار بھی اپنے مولا کا نام لیتا ہوں ہر بار نیا وضو کرتا ہوں. ہر بار نیا وضو کرتا ہوں. کہا وہ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جملہ فرمایا میں ایک جملہ وہ کہوں گا ایک جملہ اہل محبت کی نظر کروں گا. آپ نے فرمایا کہ میرے مولا جو ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یا پھر اہل محبت کا جملہ کہہ دوں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. میرے پاک نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قمبر سے فرمایا نبی کے صحابی ہیں مولا کائنات کے غلام ہیں. فرمایا اے قمبر دیکھ کر آؤ اپنے مالک کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو وہ کیا کر رہے ہیں. جملہ
غور کیجیے گا، صحابی کا عقیدہ سماعت کیجیے۔ صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا علی قرآن کھول کر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کیجیے گا، ایک بار پھر کہوں گا، پاک نبی نے فرمایا اے پیغمبر تو نے یہ کیوں کہا کہ علی قرآن کھول کر بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ علی قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کعبہ کی قسم میری کیا بات کہ میں فیصلہ کروں علی قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن علی پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کیا فیصلہ کروں؟ میرے منہ میں کیا زبان؟ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ خلافت، حق جاریہ۔ نعرہ حیدری، یا علی۔ نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت کہ میں فیصلہ کروں علی قرآن پڑھ رہا ہے یا قرآن علی کی تلاوت کر رہا ہے؟ یہ وہ ذاتیں ہیں۔ تو آپ خیمے میں تلاوت کر رہے تھے، اس نے کہا مجھے اجازت ہے میں اپنی والدہ کو لے آؤں، وہ لے کر آیا۔ والدہ نے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے سیدنا امام علی مقام کے بالکل قریب کرنا۔ اب جیسے ہی وہ قریب آئے اس نے اپنا سر جھکایا، 80 سال سے زائد بوڑھی عورت نے، اور اپنا سر اور اپنی آنکھیں مولا کائنات سیدنا امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دی۔ بیٹا کہنے لگا والدہ سر اٹھا لے، کافی دیر گزر گئی، جملہ سنے اہل محبت کا۔ اس نے کہا بیٹا سر اس وقت اٹھاؤں گی جب رب آنکھوں کو روشن فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ماں تیری 80 سال سے زائد عمر ہو چکی، آنکھیں تیری بینائی ختم ہو چکی۔ اس نے کہا بیٹا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جب جناب یوسف علیہ السلام کا کرتا لگا تھا وہ تھا فقط کرتا، کرتے کی ایک کمال تھی کہ رب نے اپنی آنکھوں کو روشن فرما دیا تھا۔ آج کرتا نہیں، آج میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا میرے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ آج روشن راہ مصطفیٰ میرے سامنے ہے، آج ذات حسین میرے سامنے ہے، مولا کائنات کے لشکر جگر میرے سامنے ہے۔ اب وہ جو نے ادا کر رہی تھی کہ رب نے اس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اب اللہ۔ اس نے اپنی فریاد عرض کی، حال احوال ہوا، وہ اجازت لے کر چلے گئے۔ اب سیدنا امام علی مقام روانہ ہوئے۔ ایک اور منزل قادسیہ سے پہلے کوہ ذی صفا اس منزل کا نام ہے۔ آپ وہاں پر قیام فرمایا، آپ نے فرمایا حضرت مولا عباس سے کہ ایسا کریں کہ جن سرداروں نے ہمیں خطوط لکھے تھے اب ان سرداروں کے نام میں خط لکھیں۔ آپ نے خط جب تحریر کرا دیا آپ نے فرمایا کہ پوچھ کر آؤ قافلے والوں سے کون ہے وہ جو یہ خط لے کر جائے گا۔ ایک یکجل کا بیٹا عبداللہ مدینہ کا رہنے والا سبزی فروش، اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے آقا حسین کی ڈیوٹی دینے کے لیے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ آئے، مولا کائنات نے فرمایا جانتے ہو کوفہ کے حالات تبدیل ہو گئے، اب لوگوں کے دل ڈرے ہوئے ہیں، لوگوں کے چہروں پر خوف ہے، لوگوں کی وفاداریت تبدیل ہو چکی ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا حضور والا ہر بندہ جو دنیا کے اندر ہے اس کی منزل ہے جنت، ہر بندے کی منزل ہے جنت۔ میں آپ سے اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ ہیں جنت کے مالک۔ کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ جنت ملے، حاجی حج کرتا ہے جنت ملے، سخی سخاوت کرتا ہے جنت ملے، مجاہد جہاد کرتا ہے جنت ملے۔ اگر آپ کریں وعدہ کہ مجھے جنت لے کر دیں گے تو میں خط لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ہم نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا حضور فقط وعدہ نہ کریں، جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے جنت اپنے کرم سے دکھا بھی دینا۔ آپ نے فرمایا ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ اب آپ نے اپنا خط اسے عطا فرمایا، اس نے خط سینے کے ساتھ لگایا اور خط کو چھپایا۔ یہ روانہ ہوا۔ اب جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا انہوں نے چوکیاں لگائی ہوئی تھی، پہلی ہی چوکی پر اسے پکڑ لیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ اب ہو حسینی بولے تو سبحان اللہ۔ یہ بات اس دور کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے۔ دعویٰ
حسن و حسین کی محبت کا، دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، پر کیا میرے آقا کا فرمان بھی قبول ہے کہ میرے آقا کی شریعت بھی قبول ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہمیں وہ کردار بھی قبول ہے؟ نعرے لگانے سے زیادہ اہم ہے ان کی سیرت کو بنانا۔ سبحان اللہ۔ جو حسینی ہوتا ہے، میں ایک واقعہ سناؤں، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی 9 سال کی عمر ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ غار میں لوگ کھانا لے کر جاتے تھے میرے آقا کے لیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ ایک دن یہ کھانا لے کر جا رہی تھی 9 سال کی بچی، ابو جہل اس کے ساتھی نے دیکھ لیا، پکڑ لیا اور زور دے کر کہنے لگے بتلاؤ کہ تمہارے بابا کہاں ہے اور ان کے آقا کہاں ہے؟ رب کعبہ کی قسم بچی کا جواب سنیں، کیوں؟ باتیں دو ہیں، اگر جھوٹ بولتی ہے تو پھر یہ وفا کے خلاف ہے، اگر سچ بولتی ہے تو تب بھی وفا کے خلاف ہے، کہ راز بتلا دیں گی، رسول اللہ کا راز بھی بتانا ہے، شریعت کو بھی نہیں چھوڑنا۔ 9 سال کے بچے کی بہادری اس نے کہا رب کعبہ کی قسم جانتی ہوں میرے آقا کہاں ہے، میرے بابا کہاں ہے، لیکن تم ظالموں کو ہرگز نہیں بتلاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ سچ بولا تو باقی تو حل بولا۔ اب سنیں، اس نے فوراً کہا کیونکہ حسینی تھا، اس نے کہا کہ ظالموں سنو، میں ایسے نہیں آیا، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، میرے پاس آپ کا خط ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، بڑا اچھا بندہ ہے، سچ بتا رہا ہے، چلو اسے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس لے چلو۔ ابن زیاد نے کہا کیا پیغام لائے ہو؟ اس نے کہا مجھے چھوڑو، میں پیغام تمہیں دیتا ہوں۔ اب جیسے ہی چھوڑا اس نے جلدی سے خط اپنے منہ میں ڈال دیا اور جلدی سے چبا لیا۔ ابن زیاد نے کہا تو نے کہا تھا خط ہمیں دو گے؟ اس نے کہا لعنتی تجھے کیا خبر، یہ خط مجھے مولا نے اپنے ہاتھوں سے عطا فرمایا تھا، باقیوں کا خط تیرے ہاتھ میں، تیرے ہاتھ میں دے دوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو چاہے تو میں زندگی بخش سکتا ہوں۔ اس نے کہا یار تیرے پاس ایسا کون سا فارمولا ہے کہ مجھے زندگی دے گا؟ اس نے کہا اگر تو سیدنا حسین ابن علی کو مولا کائنات کو گالیاں دے تو میں تجھے معافی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر یہ چند بندے گالیاں سنیں گے تجھے بھی مزہ نہیں آئے گا، مجھے بھی نہیں آئے گا، ایسا کر پورا دربار اکٹھا کر اور مجھے بلندی پر چوٹی پر کھڑا کر۔ اسے چھت پر کھڑا کیا گیا، دربار کھچک بھر گیا۔ اب اسے ابن زیاد نے اشارہ کیا، اس نے کہا جو بات ہم نے طے کی تھی وہی بیان کر۔ اس نے سب سے پہلے تعریف کی مولا علی پاک کی اور آپ کا خاندان کی، سبحان اللہ۔ پھر تعریف کی حسین ابن علی کی، اور آخر میں اس نے کہا لعنت ہو تجھ پر اور تیرے یزید پر، کردار پر، تیرے خاندان پر، سب پر لعنت کی۔ ابن زیاد نے کہا تو عجیب آدمی ہے، معاہدہ کیا کرتا ہے، کرتا کس کے خلاف ہے؟ آپ نے فرمایا ظالم تو ان کے خلاف مجھے یہ باتیں کا حوالہ چاہتا ہے، زندگی کا لالچ دے کر۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم یہ تو ایک زندگی ہے، 1000 بھی ہوں تو حسین ابن علی پر قربان، ایک زندگی کی لالچ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ والی زندگی کی بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر پکڑو اور اس کو سر قلم کرو۔ جب سر قلم کرنے لگے تو آپ نے فرمایا ٹھہرو، تھوڑی سی مہلت دے تو میں اپنے مولا کو سلام پیش کر دوں۔ سلام پیش کرتی جگہ مسکرائے۔ انہوں نے کہا موت سامنے ہے، پاگل ہو گیا ہے، دماغ کھل گیا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا ظالموں تمہیں کیا خبر، مولا سے جنت کا وعدہ کیا تھا، رب کعبہ کی قسم آنکھوں سے جنت بھی دیکھ رہا ہوں اور فرشتوں پہ انتظار کرتا بھی دیکھ رہا ہوں، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے غلاموں کی شان، یہ غلاموں کی شان ہے۔ اب تیسری منزل جو ہے وہ میں آپ کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں، کوہ خوشم۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں آخری بار پانی وافر مقدار میں مولا کائنات کے لفظ جگر اور آپ کے ساتھیوں نے پیا اور آپ نے فرمایا اپنے مشکل سے بھر لو، اس سے آگے پانی جو ہے وہ نایاب ہو جائے گا۔ ایک بندہ بول کر کہنے لگا حضور وہ سامنے دیکھیں، کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، اور جہاں درخت ہوتے ہیں یہ تو پکی بات ہے باغ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پانی ہو، پانی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا غور سے دیکھو وہ درخت نہیں ہیں، وہ تلواریں ہیں، وہ نیزے ہیں، اور جان لو
یہ جس جگہ تم موجود ہو یہ آخری پانی کا چشمہ تھا جو تم نے لے لیا ہے۔ اب انہوں نے آپ کی بات سنی، چند لمحے گزرے، حضرت حر 1000 افراد کا لشکر لے کر آ گیا۔ حضرت حر مولا کائنات کے رفت جگر کے سامنے آیا اور اس نے کہا یا حسین ابن علی، مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے آرڈر دے کر کہ میں آپ کو اس صحرا کے اندر رکنے پر مجبور کروں۔ آپ نے فرمایا کہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ 5 بیویاں ہیں، تو لہٰذا میرے قریب مت۔ اس نے کہا میں آدرس کا پابند ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ ہے جس نے تجھے آرڈر دیا ہے، ایک وہ وصیت ہے جو تیرے باپ نے تجھے کی تھی۔ اس وصیت کا پس منظر آپ کو سناؤں، آپ کا دل پاک پاک ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حسین کریمین کا بچپن ہے، دونوں شہزادے سیر کے لیے نکلے، مدینہ کی حدود سے باہر نکلے۔ ایک بوڑھے میاں بیوی ان کے گھر پر پہنچے، دونوں نے آپ کی خاطر تواضع کی۔ خاطر مدارت کے بعد سیدنا امام حسن نے فرمایا جو تم کہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب عورت رات کہنے لگی کہ زندگی میں رب کا دیا سب کچھ ہے، کاش کہ رب ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازتا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ تیرے سامنے نبی کا خاندان ہے، نبی کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دعا مانگتا ہوں، حسین آمین کہے گا۔ شہزادوں نے دعا مانگی اور فرمایا رب تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کو نام بھی ہم عطا فرماتے ہیں، نام رکھنا حر۔ سبحان اللہ۔ نام رکھنا حر۔ انہوں نے کہا حضور ہم اپنے بیٹے کی تربیت کیا کریں؟ آپ نے فرمایا باقی تربیت اپنی مرضی سے کرنا، ایک تربیت ہماری طرف سے کرنا، اس کو کہنا کہ زندگی میں کبھی قافلے والے مل جائیں تو ان کا راستہ نہ روکو۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت حر راستہ روکی ٹھہرا ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا تجھے تیرے باپ نے ایک وصیت کی تھی، اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے کہا یا حسین آپ کو کیسے پتا کہ مجھے میرے والد نے وصیت کی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس نے آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا۔ اس نے کہا میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، میرے پاس سختی کی عادت ہے۔ آپ نے ایک جملہ کہا جو رب کے اندر بولا جاتا تھا، آپ نے فرمایا حر تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، تو نے سنا نہیں کہ میں نے تجھے کیا کہا کہ میرے ساتھ بات بیویاں ہیں، مجھے مجبور نہ کر۔ حسین مجبور نہیں ہے، حسین مجبور نہیں ہے۔ جب آپ نے جملہ کہا جو جواب حضرت حر نے دیا، کسی ایک جملے نے اس کا مقدر تبدیل کر دیا۔ سنیں اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا یا حسین آپ نے کہا ہے کہ تجھے تیری ماں روئے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم دنیا جانتی ہے حر وہ عظیم جنگجو ہے، بہادر ہے، تو 1000 کے لشکر پر اکیلا بھاری ہے۔ اگر کسی اور نے مجھے جملہ کہا ہوتا تو یا میں مر جاتا یا مار دیتا، لیکن آپ نے مجھے کہا ہے جملہ، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم میں آپ کی ماں کی شان میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ کی ماں کا نام وہ ادب والا ہے۔ جب میرا وضو نہ ہو تو میں بغیر وضو نام بھی نہیں لیتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس کا نام لوں اور بغیر وضو کے غصے سے لوں، میں اپنی آخرت پر بات نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر آخرت پر بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا حضور والا میں مجبور بھی ہوں، میرے اوپر مسلسل نگرانی کے لیے بندے تعینات کیے گئے ہیں، میں مجبور بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ اب حضرت حر نے چند باتوں کو سوچ کر وہ آپ کے قریب آیا۔ اس نے کہا حضور یہاں سے تھوڑا آگے میں فاصلہ لے کر چلتا ہوں، آپ کے ساتھ عزیب البجانات کا مقام آتا ہے، وہاں سے آپ چاہے تو اپنا روح تبدیل فرما لیں، میں آپ کے قافلے کو روکنے والا ہرگز نہیں ہوں، اور جو چاہے آپ سفر فرمائیں، میں آپ کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے، نماز کا وقت تھا، آپ کا جو مؤذن تھا جس کا نام حجاج تھا، آپ نے فرمایا اذان دی، اس نے اذان دی۔ اذان کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے حر تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو نماز اکیلے ادا کرے گا، اپنی جماعت کرائے گا یا ہمارے ساتھ ادا کرے گا؟ حضرت حر کا عقیدہ دیکھیں، اس نے کہا یا حسین امام حسین جیسا ہو، امام حسین جیسا ہو اور حر کا مصلی رہتا ہو۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی نماز ہے؟
نماز تو وہ ہے جب تک آپ پر درود نہ پڑے ہماری نماز نہیں ہوتی. کیا